سب سے پہلے میں آپ حضرات سے میرا یہ شکوہ ہے، اور میں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ میں آپ سے ناراض ہوں۔ آپ پوچھیں گے جی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ حضرات نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے، مگر میرے بیانات کو نہیں سنتے آپ، اور بہت کم ہیں جو سنتے ہیں۔ لہذا میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے بیانات کو سنا کریں، اور لمبے لمبے جو بیان ہیں میرے 20 منٹ کا، 25 منٹ کا، آدھے گھنٹے تک، ان کو بھی آپ ضرور سماعت فرمایا کریں۔ اس کے اندر میرا فائدہ ہے، اور میں نے اپنی پہلی کافی ساری ویڈیوز میں یہ بات عرض کی ہے کہ اس چینل کو صرف اور صرف اس نیت سے بنایا گیا ہے کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو، اور پوری دنیا میں لوگوں تک اللہ کی بات پہنچے، اور لوگ اللہ کو پہچانیں، اور لوگوں کو دین کی باتیں پہنچیں، کیونکہ آج دنیا جو ہے وہ پیاسی ہے کہ ہمیں کوئی اللہ کی بات سنانے والا نہیں ملتا۔ میں نے اس کا بارہا تجربہ بھی کیا ہے۔ ایک دفعہ میں ادھر سروزے میں چلا گیا 3 دن کے لیے تبلیغ میں، تو رات کو ہم گشت کے لیے نکلے، تو چوک میں ہم نے کچھ دوستوں کو اکٹھا کیا، دین کی بات کرنا شروع کی، تو دیکھا دیکھی کافی سارے اکٹھے ہو گئے، 5-7 اکٹھے ہو کے توجہ دھیان سے سننے لگ گئے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ کوئی سنانے والا نہیں ہے، سننے والے بہت ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، زمانہ تو سن رہا تھا بڑے شوق سے، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ لوگ تو سن رہے تھے لیکن ہم نے کہا کوئی نہیں سنتا، ہم سو گئے۔ میں اپنے نمازیوں سے بھی کہا کرتا ہوں کہ آپ یوں نہ کہا کریں کہ کسی کو ہدایت نہیں ملتی، وہ جی کوئی نماز نہیں پڑھتا جی، ہم نمازیوں کو ہم کہتے ہیں لوگوں سے وہ جی کوئی نماز کی طرف نہیں آتا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں۔ تو میں اپنے نمازیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایسے نہ کہا کریں، بلکہ ہمارا کام ہے محنت کرنا اور اپنی ڈیوٹی پوری کرنا۔ میری ڈیوٹی کیا ہے کہ دین کی بات کو آگے پہنچاؤں، آگے وہ مولا کریم جس کو چاہے ہدایت دے دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہدایت کے ہم مکلف نہیں ہیں، ہمارے ذمے صرف کوشش ہے، محنت ہے، دین کی بات کو پہنچانا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل ہوا ہے بس آپ اس کو پہنچائیں۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو کریں، اور آپ مشرکوں کی طرف توجہ نہ کریں۔ تو ہمارا کام ہے دین کی بات کو پہنچانا۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ میرے بیانات کو مکمل سنا کریں، لمبی سے لمبی ویڈیو کو سنا کریں، تاکہ میرا جو ہے واچ ٹائم 4000 گھنٹہ جو یوٹیوب کی شرط ہے وہ مانگتا ہے وہ جلدی سے پورا ہو جائے۔ وہ آپ حضرات کے تعاون سے ہوگا۔ ایک وقت آپ کے پاس بیان سننے کے لیے وقت نہیں بھی ہے تو آپ بیان کو، لمبے بیان کو میرے تلاش کر کے اس کو چلا کے آپ رکھ بھی سکتے ہیں کہ وہ آدھے گھنٹے کے لیے چلتا رہے، اس میں کون سا مشکل کام ہوگا۔
آپ کے پاس تو موبائل بھی ہے، پیکج بھی ہے، سب کچھ ہے، تو اس میں تو کنجوسی نہ کیا کریں۔ سخی آدمی اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ السخی قریب من اللہ، سخی آدمی اللہ کے قریب ہے۔ قریب من الجنہ، جنت کے بھی قریب ہے۔ قریب من الناس، لوگوں کے بھی قریب ہے۔ بعید من النار، جہنم سے دور ہے۔ والبخیل بعید من اللہ، بخیل آدمی اللہ سے دور ہے۔ بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور ہے۔ بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور ہے۔ قریب من النار، جنت کے قریب ہے۔ سخی آدمی اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ تو چلو زیادہ نہیں، کم از کم یہی سخاوت کر لیا کریں، اتنی تو سخاوت کر ہی لیا کریں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، آپ کا مشکور ہوں گا۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی باتیں پہنچیں اور لوگ دین کی طرف آئیں، اور مجھے بھی ثواب ہو، ان کو بھی ثواب ملے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین کی بات پہنچے اور لوگ میرے ساتھ جڑیں، اور قیامت والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں، ہم ان کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں۔ اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے دعا بھی فرمائی ہے، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها کما سمع۔ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، ہنستا کھیلتا رکھے، ہر تکلیف سے اللہ تعالیٰ اس کو دور رکھے۔ سارے ترجمے ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ دور رکھے اس شخص کو جو میرے دین کی، اللہ تعالیٰ ہنستا کھیلتا رکھے اس شخص کو جو میرے دین کی بات کو سنے اور سن کر آگے لوگوں تک پہنچائے۔ ایسی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو دعا مل گئی اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ تو دعا حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں وہ کام کرنا پڑے گا جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تاخرت وما اعلنت وما اسرت۔ اے اللہ، عائشہ کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے چھپ کر کیے سامنے کیے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اتنی خوش ہوئیں کہ خوشی کی وجہ سے لوٹ پوٹ ہونے لگ گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا میری دعا کی وجہ سے خوش ہو رہی ہو؟ عرض کیا، جی اللہ کے رسول، میں کیسے خوش نہ ہوں، آپ نبیوں کے سردار، آپ امام الانبیاء، آپ کا ایسا بلند مقام، آپ نے میرے لیے دعا فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا، عائشہ میں اپنی امت کے لیے یہ والی دعا ہر نماز کے بعد کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کوئی عام چیز نہیں ہے، اور دعا کس کو ملے گی؟ جو تبلیغ کرے گا، دین کی باتوں کو آگے پہنچائے گا۔ میرا کام ہے آپ تک پہنچانا۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے ڈیلی کی اپنی پورا زور لگا کے جتنی زیادہ سے زیادہ ویڈیو آگے پہنچ سکتی ہیں وہ میں پہنچاتا ہوں۔ آگے آپ حضرات کا کام ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، مکمل سنا کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کیا کریں، ان کو دعوت دیا کریں۔ ہاں جی، دعوت دیا کریں کہ یہ مفتی صاحب جو ہیں ان کے آپ بیانات سنا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو موضوع تھا اصحاب کہف۔ اصحاب کہف کون لوگ تھے؟ کس نبی کی امت میں سے تھے؟ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا جاننا ضروری ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے ہیں، اور ان کا واقعہ اس طرح ہے کہ یہ چند نوجوان تھے، غالباً 7 نوجوان
جو نبی پر ایمان لے آئے تھے، وقت کے نبی پر۔ تو وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ کافر تھا، مشرک تھا۔ اس کو پتہ چلا تو اس نے ان سب کو بلایا اور بلا کے ان سب سے کہا کہ تم ایمان سے پھر جاؤ، تم اس دین کو چھوڑ دو، جس دین پر تم آ گئے ہو اس دین کو چھوڑ دو، میرے دین پر آ جاؤ۔ انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ ہم اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے۔ بادشاہ نے کہا کہ نوجوان ہیں، جوانی میں ذرا جوش زیادہ ہوتا ہے، تو بادشاہ نے کہا کہ تم چلے جاؤ، تمہارے پاس اتنا وقت ہے سوچنے کے لیے، اور میں تمہیں فلاں تاریخ کو بلاؤں گا اور اس دن تمہارا فیصلہ کروں گا۔ ان کو مہلت دے دیجئے، چلے گئے۔ اور انہوں نے جا کے سوچا، آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں دوبارہ بادشاہ بلائے گا، اور اگر ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے تو وہ ہمیں قتل کر دے گا۔ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ہم اپنے دین کے ساتھ یہاں سے ہجرت کر لیں، اس کو چھوڑیں، اب کہیں اور، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو سب کی رائے ہو گئی۔ اب یہ بات کہ جائیں کیسے، اگر ہم سب لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلے گا، لوگ بادشاہ کو جا کے بلائیں گے، بتائیں گے، بادشاہ ہمیں بلائے گا اور بلا کے پھر وہی قتل کر دے گا۔ تو ان کے مشورے میں مختلف باتیں آئیں۔ بہرحال جو بات طے ہوئی، انہوں نے سوٹیاں لے لی، ہاکیاں، ایک گیند لے لی، اس کو کوئی ادھر سے مارتا کوئی ادھر سے، اس طرح کرتے کراتے یہ اپنے گاؤں میں سے نکل گئے باہر جنگل کو۔ لوگ سمجھتے پتہ نہیں کھیل رہے ہیں، اور یہ کھیل نہیں رہے تھے۔ ان کا مقصد تو یہ تھا کہ یہاں سے کسی طریقے سے ہم چھوٹ کے نکل جائیں۔ تو جب یہ باہر چلے گئے جنگل بیابان میں، ایک کتا بھی ان کے پیچھے لگ گیا، کتا پیچھے لگ گیا۔ تو انہوں نے اس کو کافی پتھر وغیرہ مارے اٹھا کے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ اس نے کیا کہا، اس نے کہا انی احب احبا اللہ، میں اللہ کے دوستوں سے، اللہ کے محبوبوں سے میں محبت کرتا ہوں، میں تمہارا کوئی نقصان نہیں کروں گا، نہ میں تمہیں کوئی تکلیف دوں گا، تم اپنا کام کرو، مجھے کچھ نہ کہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم جو اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کے دوست ہو، تو میں اللہ کے دوستوں سے محبت کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا چلو بھائی، یہ کتا پیچھے آتا ہے تو آنے دو، ہم چلتے ہیں، ہم اپنا کام کرتے ہیں، جب یہ ہمیں کوئی نقصان ہی نہیں دے گا۔ چلے گئے باہر جنگل بیابان میں، ایک پہاڑ تھا، اس میں ایک غار تھی، یہ سب کے سب اس کے اندر داخل ہو گئے، سب اس میں داخل ہو گئے، اور اندر جا کے یہ سو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، یہ سوئے رہے، کتا دروازے پہ بیٹھا، چوکی دارا کرتے کرتے وہ ادھر مر گیا، ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم سورج کو دائیں بائیں کر دیتے تھے تاکہ سورج کی روشنی اندر نہ جائے اور یہ جاگے نہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو، اللہ فرماتا ہے، پلٹے بھی دیتے رہتے تھے دائیں بائیں، جیسے سونے والا آدمی کبھی ادھر کروٹ بدلتا ہے، اس طرح وہ بدلتے بھی تھے۔ اللہ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی تھی، موت جیسی ان کے اوپر اللہ نے حالت طاری کر دی تھی۔
تو ان کو 309 سال گزر گئے۔ اللہ نے ان کو پھر جگایا۔ وہ جب اٹھے تو اٹھ کے انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، آپس میں کہنے لگے یار ہمیں تو بھوک لگی ہے، کیا کریں، ہم کھانا کھاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا چلو پیسے اکٹھے کرو جتنے ہیں۔ اس دور میں کوئی 2 روپے 3 روپے جو ان کے پاس تھے انہوں نے ان کو جمع کیا، تھوڑے سے پیسے ہو گئے۔ انہوں نے 2 آدمیوں کو بازار میں بھیجا کہ جاؤ جا کے کھانا لے کے آ جاؤ۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا طَعَامًا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اور انہوں نے اس بندوں سے کہا کہ کوشش یہ کرنی ہے کہ پاکیزہ پاک ہو، حلال ہو، حرام نہ ہو، چونکہ وہ بیچارے ڈرے ہوئے تھے کہ وہ ایمان لے آئے اور باقی جو ہیں وہ سارے کے سارے کافر تھے۔ تو 2 آدمی چلے گئے، وہاں پہ جا کے بازار میں جب انہوں نے کھانا لیا اور کھانا لے کے ہوٹل والے کو پیسے نکال کے دیے تو ہوٹل والے کو بات جو ہے وہ شک پڑ گیا، ہوٹل والے کو شک ہو گیا۔ اس نے کہا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، یہ پیسے جو ہیں یہ ابھی رائج نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہیں کے رہنے والے ہیں، یہ پاس اس شہر ہے ہمارا اور ہم اسی کے رہنے والے ہیں، اور ہم بس ابھی شام کو سوئے تھے، ابھی صبح اٹھ کے بس یہ ہم نے۔ اس نے کہا نہیں، وہ دوڑا ہوا گیا بادشاہ کے پاس کہ بادشاہ سلامت، یہ کوئی کہانی ہے۔ بادشاہ نے جب ان سکوں کو دیکھا تو وہ 309 سال پرانے پہلے کے۔ بادشاہ نے جب اپنے دفتر وغیرہ رجسٹر چیک کیے تو ان کے اندر لکھا ہوا تھا کہ میری حکومت میں سے اتنے آدمی دوڑے ہیں، کیونکہ یہ بادشاہ آپس میں یہ بعد والے کے لیے لکھ کر چلے جاتے ہیں کہ اس طرح سارے حالات تو اس میں لکھے ہوئے تھے۔ تو بادشاہ نے ان سے کہا، ہاں وہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا نا، جب یہ وہاں سے نکلے تھے، اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ تھا کافر، اب کا جو بادشاہ تھا یہ بڑا مسلمان، ان کے مذہب پر تھا، ان کے مذہب کا تھا، مسلمان تھا۔ تو اس نے بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم کتنے آدمی ہو، کہاں ہو۔ بہرحال بادشاہ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ کوئی اللہ کی نشانی ہے، کیونکہ بادشاہ علم والا آدمی تھا، ایمان یقین والا آدمی تھا، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی اللہ کی نشانی ہے جو ظاہر ہو رہی ہے۔ اور اصل میں بات اس طرح بھی تھی کہ اس وقت کا بادشاہ مسلمان تھا اور لوگوں کا مذہب یہ تھا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو دوبارہ زندہ نہیں ہوتا ہے، بس ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن بادشاہ کہتا تھا نہیں، بادشاہ کا مذہب یہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، وہ اس پہ ایمان رکھتا تھا بادشاہ۔ تو بادشاہ نے ان دونوں سے کہا کہ تمہارے باقی ساتھی کیا ہیں؟ انہوں نے کہا وہ ادھر پہاڑ میں ہیں۔ بادشاہ نے کہا چلو میرے ساتھ چلو، ہم چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو چلتے چلتے جب غار کے دروازے پہ پہنچے تو انہوں نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ ہمارے ساتھ اندر چلیں گے نا تو پھر ہمارے ساتھی ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے، آپ ادھر کھڑے ہو جائیں، میں پہلے جا کے ان کو بتاتا ہوں، ہم جا کے بتاتے ہیں، سارا واقعہ سناتے ہیں، پھر ہم آپ کو اندر بلا لیں گے، آپ اندر آ جائیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ اندر چلے گئے۔ جب اندر گئے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسا کوئی گھمایا کہ اب وہ بادشاہ کدھر کا کدھر پہنچ گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ ان کے اوپر
پردہ ڈال دیا، ان کے اوپر اللہ نے پردہ ڈال دیا، ظاہر نہیں کیا ان کے معاملے کو۔ اور ایک بات مجھ سے اندر میں سے رہ گئی، وہ یہ کہ جب بادشاہ کے پاس یہ گئے تھے دو ساتھی، تو بادشاہ نے اس وقت سب لوگوں کو اکٹھا کیا تھا اور کہا تھا کہ دیکھو تمہارا ایمان، تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں زندہ ہونا، کوئی زندگی نہیں، یہ دیکھو 309 سال پرانے لوگ ہیں، یہ ان کے پاس سکے ہیں، یہ 309 سال کے پرانے لوگ ہیں۔ آپ میرے لیے دعا بھی فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائے۔ کافی کھانسی، سینہ خراب، ایسی بس 4-5 دن سے ایسے چل رہا ہوں۔ آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گا۔ آپ جب تہجد میں اٹھتے ہیں تو آپ میرے لیے دعا ضرور فرمایا کریں، میں آپ سے بڑی امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے قبول بھی فرمائے، آسان بھی فرمائے، اور مجھے لگے رہنے کی، جڑے رہنے کی، آپ حضرات کے لیے بیانات بھیجنے کی اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دوبارہ پردہ ڈال دیا، اور اللہ نے اس معاملے کو چھپا دیا، اور اللہ نے کسی کے لیے ظاہر نہیں فرمایا۔ اور قرآن پاک میں یہ اتنا ہی واقعہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، اور یہ بڑا عجیب واقعہ قرآن کے عجائب میں سے ہے۔ مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، ہم 3 سوال کرنے کے لیے آئے ہیں آپ سے، اگر آپ جواب دے دیں گے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ انہوں نے کہا اصحاب کہف کون تھے، روح کیا ہے، ذوالقرنین کون تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کہف کے بارے میں بھی آپ کے اوپر اللہ نے سارا واقعہ اتار دیا۔ ذوالقرنین کون تھے، اللہ نے وہ بھی واقعہ اتار دیا کہ وہ آدمی تھے جنہوں نے مشرق، مغرب، شمال، جنوب ساری دنیا کا سفر کیا تھا، اللہ نے ان کو وسائل دیے تھے، اور بہت وہ نیک دل بادشاہ تھے۔ روح کے بارے میں اللہ نے فرمایا قل الروح من امر ربی، اے میرے نبی جی آپ فرما دیں کہ روح جو ہے یہ میرے رب کا امر ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے کچھ نہیں بتایا کہ کیا ہے، کیا نہیں، کیا چیز ہے، بس اللہ نے اس کا یہی مجمل جواب دیا، تفصیل نہیں کہ یہ کیا ہے، میرے رب کا امر ہے بس۔ تو اس طرح سے اصحاب کہف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ لشکر کے امیر تھے، لشکر اسی پہاڑ کے پاس سے گزرا۔ یہ جو پہاڑ ہے نا خراسان میں ہے، خراسان، اور ان اصحاب کہف کے نام بڑے عجیب ہیں۔ میں نے کافی دفعہ یاد بھی کیے ہیں، میں نے یاد کیے ہوئے تھے لیکن اب میرے ذہن سے نکل گئے، بھول گئے، ٹھیک ہے۔ کفتوش، ترسوس، اور اس علاقے کا نام تھا ترسوس، اور اس طرح شہر کا نام، بڑا عجیب نام ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب یہاں سے گزرنے لگے تو آپ نے ایک جماعت کی تشکیل فرمائی کہ اس پہاڑ میں داخل ہو کے دیکھو ذرا۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو پھر کیا ہوا، ایک ہوا کا جھونکا آیا اور ان سب کو اٹھا کے اس نے باہر پھینکا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا۔ اس وقت وہاں پہ ایک مسجد قائم ہے، ایک مسجد بنی ہوئی ہے پرانی، اب بھی کچھ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ تو اس مسجد کو دیکھ کر آتے ہیں۔ پرانی مسجد ہے بہت زیادہ، اسی پہاڑ کے اوپر مسجد بنا دی گئی ہے، اور اب وہ جو غار وغیرہ ہے جہاں پہ یہ حضرات ہیں، وہ غار بھی
اب کوئی ظاہر نہیں ہے، وہ بھی بند ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، بڑی نشانی، جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس وجہ سے ظاہر فرمایا۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے کافر بادشاہ کی بادشاہت میں ان کو اللہ تعالیٰ ادھر لایا، اور جب ایک نیک دل بادشاہ اور پھر بہت سارے لوگوں کے ایمان لانے کا ذریعہ بھی بن گیا، کہ جب لوگوں نے ان کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ اتنے سال کے پرانے ہیں، تو پھر وہ لوگ ایمان بھی لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بس اس کو ظاہر فرمایا، اور اس کے بعد اللہ نے دوبارہ ان کو چھپا دیا۔ اب یہ کہ اب زندہ ہیں یا کہاں پر ہیں، یا اب کیا کر رہے ہیں، یا اب مر گئے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اس کے بارے میں علماء کی مختلف اقوال ہیں، کچھ علماء کیا کہتے ہیں، کچھ کیا کہتے ہیں، کچھ صاف ظاہر ہے کہ کچھ کا کہنا یہی ہوگا کہ جی وہ اب زندہ ہیں، کچھ کا کہنا یہ ہوگا نہیں بس وہ اب مر گئے اپنی موت، ٹھیک ہے نا جی، کہ اللہ نے اب بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کہ اب وہ اپنی موت مرے ہیں یا کہ وہ زندہ ہیں، اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اپنی موت تو ہر ایک آدمی نے بہرحال مرنا ہے، کسی کو بھی چھٹکارا نہیں اس موت سے، ہر ایک نے، وہ تو ویسے ہی اللہ نے ان کو سلایا تھا۔ لیکن ایک عجیب بات اور بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے 309 سال ان کو سلایا، اور 309 سال میں جو 30 سال کا سویا تھا وہ جب اٹھا تو 30 سال اس کی عمر تھی، جو 20 سال کا جوان سویا تھا جب 309 سال کے بعد اٹھا تو اس کی عمر وہی 20 سال تھی۔ اگر دیکھا جائے تو ایسے ہونا چاہیے تھا کہ اب جو ہے اس کی عمر 309 سال کے حساب سے تو کافی زیادہ ہونی چاہیے، لیکن ان کی عمریں ویسے ہی تھی جیسے وہ لیٹے سوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بالوں کو بھی بڑھنے سے روک دیا، بال بھی نہیں بڑھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ناخن بھی بڑھنے سے روک دیے، ناخن بھی ان کے ویسے کے ویسے ہی تھے، ناخن بھی اللہ نے بڑھنے نہیں دیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی کمال ہے اس پاک ذات کا کہ وہ جو چاہے کرے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، کوئی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وقت کی گھڑی کو ٹھہرا دی ہے، وقت کی گھڑی کو ٹھہرا دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ سورۃ کہف کا معنی ہے اصل میں غار، کہف کہتے ہیں عربی زبان میں غار کو۔ چونکہ یہ پہاڑ کی غار میں تھے، اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس لفظ کو بھی ارشاد فرمایا ہے، کہف کا لفظ بھی اللہ نے فرمایا کہ پہاڑ کی غار میں تھے۔ تو قرآن پاک کا اصول یہ ہے کہ سورت کے اندر میں سے ہی کسی لفظ کو اٹھا کر اس سورت کا نام بنا دیا جاتا ہے۔ جیسے مثلا قرآن پاک میں ایک سورت ہے سورت نمل، نمل کہتے ہیں عربی زبان میں چیونٹی کو۔ تو اس سورت کے اندر اللہ نے چیونٹی کا واقعہ ذکر کیا، تو اب اسی نمل کے لفظ کو سورت کا نام سورۃ النمل، سورت بقرہ کہتے ہیں عربی زبان میں گائے کو۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے گائے کا واقعہ بیان فرمایا ہے، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ گائے کا چند ایک جوان لڑکا تھا، اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا، اللہ نے اس کو کیسے صلہ دیا، تو گائے کا اللہ نے پورا واقعہ ذکر فرمایا، اور اسی بقرہ کے لفظ کو اللہ تعالیٰ نے وہی بقرہ کا لفظ لے کر اس کو سورت کے نام کے ساتھ رکھ دیا گیا، کیا ہو گیا سورۃ البقرہ۔ اسی طرح ہر سورت کا سورۃ الفیل، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، اس سورت کے اندر ہاتھی کا واقعہ ہے، تو اس سورت کا نام بھی کیا رکھ دیا گیا سورۃ الفیل۔ اللہ تعالی ہم سب کو
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سب کے اللہ تعالیٰ ایمان اور یقین کو پختہ فرمائے۔